بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ امید ہے تمام احباب ویورس بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے دوست کسے بنانا چاہیے۔ جی ہاں، ہمارا دوست کیسا ہو، ہمارے فرینڈز کیسے ہو، جن سے ہمارے تعلقات ہو، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، جن کے ساتھ زندگی کے روز و شب ہوں، وہ ہمارے ساتھی کیسے ہونے چاہیے۔ انسان کی زندگی میں دوستی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جی ہاں، اچھے دوست انسان کو عروج پر فائز کرتے ہیں، بلندیاں عطا کرتے ہیں، اور برے دوست انسان کے دین کو بھی کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کی روش پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کی روش پر ہوتا ہے۔ پس تم میں سے ہر ایک شخص کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ جی ہاں، جب کسی کو دوست بنائیں تو یہ چیز اس میں چیک کر لیں کہ اس میں مذہبیت ہے کہ نہیں ہے، وہ باشرع ہے کہ نہیں ہے، وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ اچھا ہے، اسلامی تربیت یافتہ ہے، تو اس کو دوست بنائیں، اور اگر وہ بد عقیدہ ہے یا بد مذہب ہے یا بد خلق ہے، بری عادتوں والا ہے، تو اس کو ہرگز دوستی نہ بنائیں۔ نہ خود ایسوں سے دوستی کریں، نہ اپنے بچوں کو ایسے بدمعاش اور بدگماشوں اور بدتمیزوں کے ساتھ ہی رہنے دیں کہ ایسے دوستی آپ کی دنیا بھی برباد کر دیں گے اور آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں، آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کی روش پر ہوتا ہے، تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم کس سے دوستی کرتے ہو۔ اسی طرح مشہور یہ مقولہ ہے کہ کسی نے یہ بڑی پیاری بات کہی ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند، کہ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا کر دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا کر دے گی۔ اگر ہم اچھے دوست بنائیں گے تو ہم بھی اچھے بن جائیں گے، اور برے ساتھی اختیار کیے، برے دوست اپنائے تو ہم بھی برے بن جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اچھے دوست کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ اب غور سے سنیں، اچھے دوست کی 3 نشانیاں سرکار فرماتے ہیں کہ پہلا وہ اچھا دوست ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے۔ جی ہاں، وہ صاحب تقویٰ ہو، وہ خوف خدا رکھنے والا ہو، وہ آخرت اور قبر اور آخرت کی فکر رکھنے والا ہو۔ تو سرکار فرماتے دوست ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ تو یہ پہلی صفت، اچھے دوست کی پہلی صفت یہ ہے، پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے تو خدا یاد آ جائے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی گفتگو سے، اس کی بات چیت سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو۔ جی ہاں، تم نیکیوں میں اضافہ کر دو، نیک اعمال کرنے لگو۔ ایسا ساتھی اپناؤ کہ جس کی صحبت سے تمہارے اچھے اعمال کے اندر بڑھوتری ہوتی رہے، اور تم گناہوں سے بچتے رہو اور نیکیاں کرتے چلے جاؤ۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اچھے دوست کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ جی ہاں، اس کے ساتھ بیٹھنے سے، اس کی صحبت سے تمہیں آخرت کا خوف پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، آخرت کی تیاری کرنا تمہیں جو ہے سوجھے، ایسا دوست اپنانا چاہیے۔ تو یہ 3 صفات ہیں اچھے دوست کی جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے کہ پہلی یہ صفت ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ اس کی صحبت سے تمہارے اچھے اعمال میں بڑھوتری ہو، اور تیسری صفت یہ ہے کہ اس کی ہمنشینی سے تمہیں آخرت کا خوف پیدا ہو۔ تو یہ اگر ان 3 صفات میں سے کوئی صفت ہے کسی بندے میں تو اس کو دوست بنانا چاہیے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والے اور لوہار کسی ہے۔ جی ہاں، خوشبو بیچنے والے عطار یا لوہار کسی ہے، وہ لوہار جو بھٹیوں میں کام کرتے ہیں، ان کی طرح آقا السلام نے فرمایا اچھے اور برے دوستوں کی مثال ہے۔ سرکار فرماتے ہیں عطار یعنی عطر بیچنے والا، مشک بیچنے والا، اگر ان کی تم صحبت اختیار کرو گے تو 2 اچھائیوں میں سے ایک اچھائی تم ضرور حاصل کر لو گے، ایک اچھی بات تم ضرور حاصل کر لو گے۔
یا تو تم مشک ہی خرید لو گے یا تو تم اسے عطر ہی خرید لو گے، ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو تمہیں ضروری ملے گی۔ عطر کی دکان پہ گئے تو یا تو ہم خود عطر ہی خرید لیں گے، ورنہ جیب میں اگر پیسے نہیں ہے، اگر عطر خریدنا نہیں ہے تو خوشبو تو ہمیں فری ہی مل ہی جائے گی۔ یہ اچھے ساتھی کی مثال ہے کہ اچھے ساتھی کے پاس بیٹھیں گے تو اس کے فوائد اور نتائج ہمیں ضرور حاصل ہوں گے۔ اسی طرح سرکار فرماتے ہیں برے دوست کی مثال لوہار کی بٹی یا تمہارے لوہار کی بٹی کی طرح ہے کہ اگر تم اس کی بٹی کے پاس سے گزرو گے تو تمہارے بدن اور کپڑوں کو اس کی بٹی جھلسا دے گی۔ جی ہاں، کپڑے بھی جو ہے غرد آلود ہوں گے، دھواں جو ہے بٹی کا آپ کے کپڑوں کو خراب کر دے گا، یا تمہارے کپڑوں پر چنگاریاں اچھلے گی اور کپڑے جھلس جائیں گے، کپڑے جل جائیں گے، ورنہ اس کی بدبو تمہیں ضروری ملے گی۔ جی ہاں، اگر ہم فیکٹری میں گئے، کارخانے میں گئے جہاں پر لوہے کا کام ہوتا ہے، یا تو ہمارے کپڑوں کو اس فیکٹری کا دھواں لگ جائے گا، اس بٹی کا دھواں لگ جائے گا، یا تو کپڑے خراب ہوں گے یا کپڑے جل جائیں گے، ورنہ یہ تو ضرور ہوگا کہ اس کی بدبو ہمیں ضرور پہنچے گی۔ جی ہاں، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے ساتھی کی مثال دی ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکیں، تو ہمیں اچھے دوست اپنانا چاہیے اور برے دوستوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس میں آخرت کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے دوستوں کی شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔